پھر ان چاروں میں سے ایک ہی کی کیوں تقلید جو ہے ہم وہ کریں گے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو 4 علماء کرام ہے یہ تقلید کن کی کیا کرتے تھے، یہ ذرا میں یہ بھی ایک سوال پتہ ہونا لازمی ہے، اس کا جواب بھی کہ تقلید تو تھی، کوئی کسی سے مسئلہ پوچھ لیتا تھا، کوئی کسی سے مخصوص نہیں تھا۔ ان 4 ائمہ جو تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان سے پہلے تقلید تو ملتی ہے لیکن مخصوص نہیں کیا کہ کس کی کرنی ہے۔ تو یہ کن کی کرتے تھے اور ان کو مخصوص کیوں کیا، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تقلید خود کرتے تھے ان سے پہلے، کیونکہ ابھی تک کوئی پراپر طور پہ سارے مسائل کو جمع نہیں کیا گیا تھا۔ تقلید کی مجتہد کی ہے نا کہ کسی نے نماز کے مسئلے لکھے، کوئی ویسے درس دیتے ہیں، لیکن ایک پورا قانون اسلامی ریاست کے لیے بنا دینا، پورا قانون کی کتاب لکھ دینا، یہ ان 4 ائمہ سے پہلے کسی نے لکھی نہیں۔ ان سے پہلے بلکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ اس سے پہلے کسی نے چونکہ یہ کام ہی نہیں کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ صرف فلاں کی تقلید کرتے تھے۔ باقی رہ گئی تقلید، تو یہ باقی مسائل تو دور کی بات ہے، حتیٰ کہ وہ قرآن پڑھنے میں بھی تقلید کرتے تھے۔ یہ تقلید قرآن بغیر تقلید کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ قرآن کریم کی 7 قراتیں مختلف جگہ پہ، اور یہ ساری حضور سے ثابت ہیں۔ ہم کون سی پڑھتے ہیں؟ وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی تقلید کرتے تھے قرات میں، قرآن کی قرات میں حضرت امام حفص کی، وہ کرتے تھے امام عاصم کی، اور وہ کرتے تھے امام ابو عبد الرحمن کی، اور انہوں نے پھر دیگر صحابہ کرام سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، انہوں نے ان سے پڑھا تھا۔ یعنی آپ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی تقلید سے بری نہیں ہے، کوئی مان کے کرتا ہے، کوئی نہ مان کے کرتا ہے۔ یعنی آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے بھی جو امت میں انداز ہیں یہ سارے تقلید میں ہیں۔ امام مالک، امام نافع، ان کی تقلید کرتے تھے قرآن کریم پڑھنے میں۔ قرآن کریم کی 4 قراتیں اب بھی امت میں رائج ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں نماز میں، ہم نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا کہ وہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ کو سمجھتے ہیں، یہ بھی تقلید ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، یہ بھی تقلید ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی تعداد میں اختلاف ہے، جو بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں ان کی اور ہیں، ہماری اور ہیں۔ اسی طرح کہیں وقف کا مسئلہ ہے، آپ ایک قرآن کریم اٹھائیں، میں آپ کو مزید ایک چیز سمجھاؤں، تقلید کے بغیر نہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک آپ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آیات 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، ٹھیک ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بس یہی مسئلہ، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے ہاں الحمد پہلی آیت ہے، یہ بھی تقلید ہے۔ جو کہتے ہیں نہیں بسم اللہ پہلی آیت ہے وہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو یہاں آیت کا نشان ہے الحمدللہ رب العالمین پہ 1، الرحمن الرحیم پہ 2، مالک یوم الدین پہ 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ وہ یہ نشان لگا دیا، یہ 6 ہیں، یہاں پہ ہمارے نزدیک 6 ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں 7 ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے دائرہ نہیں لگایا، اس لیے نہیں لگایا کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو جن کے ہاں عرب میں جو زیادہ چھپتے ہیں تو وہاں بسم اللہ کو پہلی آیت لکھا ہے، یہاں پہ نہیں ہے وقت۔ تو یہ علم کی کمی ہوتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں تقلید، قرآن بھی آپ پڑھیں گے تو تقلید سے پڑھیں گے، حدیث آپ پڑھیں گے تو تقلید سے پڑھیں گے، حدیث بھی تقلید کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ ہمارے سننے والے ہوں وہ بھی اس چیز کو نوٹ کریں کہ نہ قرآن تقلید کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے نہ حدیث۔ کیوں بھائی؟ حدیث میں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ جی ضرورت ہے، وہ یہ ضرورت ہے کہ بنیادی طور پہ جب علم حدیث مدون ہوا، پہلے حدیثیں جمع کی گئیں، بعد میں علماء نے اپنے اپنے پیرامیٹرز بنائے، پھر
اس پہ کتابیں بعد میں لکھی گئی. تو یہ جو حدیث کا شعبہ ہے اس میں بھی ساری تقلید ہے، کیونکہ حدیث کو چیک کرنے کے جو پیرامیٹرز ہیں جسے آپ اصول حدیث کہتے ہیں، اصول حدیث وہ بھی دو طرح کا ہے. ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا بنایا ہوا، وہ الگ ہے، حناف کا اصول حدیث الگ ہے، لکھ لیں. حنفیوں کا اصول حدیث اور ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو بنایا اصول حدیث وہ اور ہے. ان میں فرق ہے. عموماً جو کتابیں زیادہ تر پائی جاتی ہیں اب، اور سیاستہ کے مؤلفین انہوں نے جو کام کیا ہے اس میں زیادہ تر شوافع کی تقلید کی ہے. یعنی سیاستہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی تقلید کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 6 کتابیں یا صحیح البخاری کو آپ پہلا نمبر دے رہے ہیں تو یہ بھی تقلید ہے. تقلید ہے نا، ورنہ نہ تو قرآن میں نام آیا ہے بخاری کا، نہ حدیث میں آیا ہے. یہ ہم ہی ہیں جو عزت کرنے والے ہیں، الحمدللہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں. ورنہ کوئی عام بندہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ 204 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ 80 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں. جی وہ 80 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، ان سے 124 سال پہلے وہ پیدا ہوئے. ہاں جی یہ پہلے ہو چکا تھا نا، مدون ہو چکے تھے اصول. تو امام ناف کا اصول حدیث الگ ہے. اگر ہماری دلیل کو چیک کرنا ہے تو ہماری اصول حدیث سے چیک کرو. تو بنیادی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ بھی نہ قرآن تقلید کے بغیر پڑھ سکتا ہے نہ حدیث پڑھ سکتا ہے. حدیث بھی ہے، آپ کے لیول کی بات بتاؤں تو کہتے ہیں جی یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. اب کیسے کہہ رہا ہوتا ہے کوئی عام بندہ؟ کسی محدث کی بات ملی ہے، اس نے کہا صحیح ہے، تو ہم نے تقلید کی تعریف کی تھی کہ کسی صاحب علم کی بات کو بغیر دلیل طلب کیے لے لینا. اب کوئی بندہ حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے یا ضعیف کہہ رہا ہے تو تقلید تو وہ بھی کر رہا ہے، کسی کی بات ہی مان رہا ہے نا. اور پھر وہ دلیل دیتا ہے کہ فلاں راوی جھوٹا تھا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بھی تو اس کی بات پہ ہی ہم اعتبار کر رہے ہیں نا کہ اس نے لکھا ہے. تو تقلید کے بغیر کوئی دنیا میں بندہ ہے ہی نہیں جو صاحب علم ہو. بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ مانتے ہیں، وہ مانتے نہیں. تو اس لیے تقلید وہ بھی کرتے تھے، جو ائمہ اربعہ تھے وہ بھی تقلید کرتے تھے. اب رہ گئی بات کہ ان چاروں نے فقہ مدون کی اور ان کے شاگرد تھے ہزاروں کی تعداد میں. پھر اس پہ کام ہوتا رہا. اس پہ کام ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ پورا قانون جو بنا دیا گیا شریعت کا کہ نکاح کے کیا مسائل ہیں، طلاق کے کیا مسائل ہیں، عدالت میں کیا قانون چلے گا، گواہ کے لیے کیا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں چونکہ ہیں ہی 4، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان چاروں کی کیوں ضروری ہے، ان میں سے ایک کی کیوں ضروری ہے. وہ ایک کی والا الگ مسئلہ ہے، چاروں کس لیے کہ 5واں آج تک کوئی بندہ ہی نہیں آیا جس نے اس طرح ایک پورا قانون اسلامی ریاست کے لیے بنا کے پیش کر دیا ہو کہ یہ لو قرآن و سنت سے اخذ کرنے کا. چاروں کی ہی کیوں، 5واں کیوں نہیں؟ تو وہ اس لیے کہ آج تک کوئی 5واں آیا ہی نہیں ہے. ان چاروں میں سے ایک ہی کی کیوں تقلید جو ہے ہم وہ کریں گے، اس پہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں. جی اس سوال کا جواب بھی پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ عام لوگ ان کو پریشان کرنے کے لیے یہ بھی ایک ٹول ہے کہ تم نے بات ماننی ہے تو ایک ہی کی کیوں، تم چاروں میں سے جس کی مرضی لے لو. تو یہ سوال جو ہے یہ بھی کم علمی کی علامت ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ چاروں ہم بندے نہیں دیکھ رہے کہ یہ 4 بندے ہیں. بنیادی طور پہ یہ 4 جو ائمہ اربعہ ہیں فقہ کے، انہوں نے اصول بنائے ہیں. یعنی وہ کہ جو مسائل نہیں قرآن و سنت میں واضح بیان ان کو کیسے نکالنا ہے، اور جن کے بارے میں مختلف نصوص آئی ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے. ان 4 ائمہ نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کلیے بنائے ہیں، قاعدے قواعد بنائے ہیں. انہوں نے سمجھ گئی آپ یہ بات سمجھے؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی سنا ہے وہ اس بات کو کلیئر نہیں کر پاتے. ائمہ اربعہ میں سے
میں نے کہا تھا کہ دو طرح کے مسائل ہیں جن کی دلیل نہ ہو یا ایک سے زیادہ ان کے نصوص پائی جائیں، یعنی ایک سے زیادہ اس کی ہوں، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم نے مسئلہ کیسے اخذ کرنا ہے۔ تو ان چار ائمہ جو تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، انہوں نے کام یہ کیا کہ بنیادی طور پہ انہوں نے قواعد بنائے، اپنے اپنے کلیے بنائے ہیں۔ کلیہ کیا ہوگا دین اخذ کرنے کا؟ مثلا ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کلیہ ہے، قرآن کریم جو ہے یہ پہلی پریورٹی ہے، قرآن کریم کی پریورٹی ہے، اور قرآن کی آیت میں اگر کوئی قید نہیں لگائی گئی تو حدیث اگر تو متواتر ہے ساری امت کے تو وہ الگ معاملہ ہے، اگر اس کا اینڈ پہ ایک راوی بچتا ہے، خبر واحد اسے کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ قرآن کے حکم پہ اضافہ کیا جائے گا یا نہیں؟ تو ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا کلیہ یہ ہے۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ وضو ہے، اس کے کتنے فرائض ہیں؟ 4، ہم 5 نہیں کہتے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنی دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اب حدیث پاک موجود ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے، یا حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ اب کچھ لوگ اس پہ اگر کہہ دیں کہ نیت جو ہے وضو کی ہونا فرض ہے یا بسم اللہ پڑھنا فرض ہے چونکہ حدیث میں آیا، تو وہ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا کلیہ یہ ہے کہ جہاں قرآن نے 4 فرض قرار دیے تو اب ہم فرض نہیں کہیں گے حدیث کی وجہ سے، اسے سمجھ آ گئی؟ ہم اس کی وجہ سے فرض قرار نہیں دیں گے، ہاں یہ کہیں گے کہ یہ سنت ہے، حدیث میں تو آیا لیکن سنت ثابت۔ اسی طرح حدیث کون سی لینی ہے، کہاں لینی ہے، استحسان کیا ہے، اجماع امت کو کیسے لینا ہے، قیاس کی کیا اصول ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الگ اصول بنائے اور اس پہ انہوں نے خود ایکسپیریمنٹ کیے، ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے۔ اسی طرح امام مالک کے الگ اصول تھے۔ اب ان کے یہ تھے کہ پہلا قرآن، اور اس کو بھی سمجھنے کے انداز ہیں کہ قرآن کے خاص حکم کو کیسے لینا ہے، مطلق حکم کو کیسے لینا ہے، مقید کو کیسے مقید کرنا ہے، مفسر کیا ہے، مجمل کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ۔ اسی طرح اس کے بعد سنت رسول، اس کے بعد اجماع، اور پھر قیاس ہے، اسی طرح استحسان، یہ پھر آپ کو کبھی سمجھائیں، یہ ان کے۔ جبکہ امام مالک قرآن لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اہل سنت لیتے ہیں، اور پھر اہل مدینہ کا عمل لیتے ہیں، یعنی ان کے دور میں جو مدینہ کے لوگ کرتے تھے وہ اس کو حجت سمجھتے تھے۔ جی استحسان، وہ اہل مدینہ کا جو ہے وہ۔ امام شافعی جو ہیں ان کا اصول تھا کہ وہ تھے چاہے حدیث سے ثابت ہو جائے حکم یا قرآن سے، وہ کہتے ہیں یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن فرق ہے نا، ان کا کلیہ اور ہے، ان کا کلیہ اور ہے۔ تو ایک سوال ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاضی کا جس طرح سوال ہوتا ہے، تو ایک سوال جو ہے وہ اس کلیہ سے بھی حل ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ دین کے وہ مسائل جن کے بارے میں نص موجود نہیں یا ایک سے مختلف نصوص موجود ہیں، تو ان کو آپ نے حل کرنا ہے، تو آپ چاروں میں سے ایک کا کلیہ پسند کر لیں جو آپ کو مناسب لگتا ہے۔ اب ہمیں یہ مناسب لگتا ہے کہ یہ قرآن کو پرائرٹی دیتے ہیں، قرآن کے برابر حدیث کو نہیں لاتے، حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے وہ حدیث کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ حدیث کو قرآن کے برابر کرنا شروع کر دیتے۔ ہمیں ابھی کسی کو غلط کہنے کی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب چاروں کا تقابل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ جو جب چاروں ائمہ میں سے آپ کسی کا بھی لیں گے، ایک کا لیں گے، زیادہ لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس طرح سوال ہی خراب ہو جائے گا۔ کلیہ کیا ہے آپ کو دین لینے کا؟ وہ کون سا ہے جو آپ کو پسند آیا، آپ وہی تقلید کرنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب آپ نے ایک لے لیا نا کلیہ یہ، تو اب اسی کلیہ سے سارے سوال حل کرو کہ ساری امت کا جس پہ۔ تو ہم کہتے ہیں اگر یہ کلیہ آپ نے لے لیا ہے تو آپ اسی کے مطابق حل کرو۔ اگر آپ کو
یہ کہا جائے کسی بندے کو کہ نہیں کوئی کسی کی بات لے لو، اب انہوں نے مسائل حل کیے شریعت کے تو اس کلیے سے، انہوں نے کیے تو اس کلیے سے، اب کیا ہوگا کہ جب آپ چھوڑ دیں گے نا کلیے کو تو پھر آپ شخصیت پرست بن جائیں گے، پھر آپ شخصیت پرست بن جائیں گے کہ امام احمد بن حنبل نے اس لیے کہا میں تو یہ شخصیت پرستی ہے۔ بات سن لیں کہ الحمدللہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں۔ اگر آپ کلیے مختلف لیں گے تو پھر تو آپ شخصیت کی پیروی کر رہے ہیں نا، تقلید کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا۔ آپ اصول کی پیروی کریں، کلیے کی کریں، کلیہ جو آپ نے چاروں میں سے لے لیا ہے آپ وہی رکھیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے، تو اس کو آپ لیں گے، اور چاروں لے نہیں سکتے اکٹھے۔ اگر کسی کو چھٹی دی جائے تو اس سے ایک اور خرابی آئے گی کہ بندہ جو شریعت نے کہا قد افلح من تزکا، نفس کی پاکیزگی، نفس کو کنٹرول کرنا تھا، تو اب یہ ہوگا کہ اس کو ان میں سے جو اپنے لیے زیادہ فائدہ بخش ثابت ہوگا وہ لے لے گا، تو اس طرح تو پھر سارے دین کا حسن ہی اس کا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، نفس کی بات نہیں ماننی۔ تو اگر علمی بات ہے تو پھر آپ ایک کلیہ لیں گے، اسی کے مطابق چلیں گے۔ تو اس لیے یہ چاروں خود بھی تقلید کرتے تھے، اور یہ پانچواں کوئی ایسا آیا ہی نہیں جس نے اس طرح مدون کی ہو اور شاگردوں نے پیچھے کام کیا۔ ایک بندہ نہیں ہے بنیادی طور پہ، امام ابو حنیفہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سارا کچھ ان سے لیتے، بنیادی طور پہ ان کا کلیہ ہمیں پسند ہے۔ بہت سارے ہماری فقہ کی کتابوں میں مسائل موجود ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اور ہے، صاحبین ان کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف، اب ان کا فتویٰ اور ہے تو ہم ان کے شاگردوں کا مانتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ عالم ہے آپ اس سے پوچھیں تو ہماری کوئی بھی فقہ کی کتاب اس سے خالی نہیں ہے، ہر باب میں موجود ہے۔ خلافاً لظفر، امام ظفر نے جہاں اختلاف کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ الحمدللہ ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، ہم حضور کی اطاعت کے لیے چونکہ ہم نے لیا یہ سیڑھی بنائی کہ ہم صحیح اطاعت کر سکیں، تو سیڑھی میں جو ہمیں صحیح کلیہ محسوس ہوا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن اور پھر حدیث پاک۔ اب ان لوگوں پہ بھی سوال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب ابو حنیفہ نہیں تھے تو لوگ کس کی تقلید کرتے تھے، تو ہم بھی ان سے سوال تو کر سکتے ہیں، جب امام بخاری نہیں تھے تو پھر تم کہاں سے حدیثیں پڑھتے تھے، پھر تم کہاں سے قرآن و سنت لیتے تھے؟ سوال تو ہے۔ تو آپ تیسری صدی میں امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی میں، وہ 124 سال تو عمر میں ہی ان سے بڑے ہیں، وہ زمانہ نبوی کے زیادہ قریب ہیں، وہ زیادہ قریب ہیں، تو اس لیے الحمدللہ جو نظریہ ہے نا وہ یہی ہے۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، کبھی بھی میرا یہ دعویٰ نہیں رہا، اور کوئی بندہ بھی اگر ایسا دعویٰ کر رہا تو آپ اس کے لیے نہ کہ میں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، میں سارا پڑھ چکا ہوں، نہیں، میں نے نہیں پڑھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے اصول سیکھے ہیں دین کے، بنیادی طور پہ جو درس نظامی ہے یہ پڑھنے کے اصول ہیں، میں نے ایم فل کیا تو تحقیق کرنے کے اصول سیکھے ہیں، تو اتنا میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے جو اصول سیکھے اور جو اصول ہیں دین اخذ کرنے کے، ان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بیسٹ نظریہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور فقہ حنفی زیادہ عزیز ہے، اور اہل سنت و جماعت سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ میں ایک دو بندوں کی بات، جو عالمی حوالے سے دنیا میں اب بھی موجود ہیں اور ہر صدی میں پیچھے موجود رہے، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑا ذہن وسیع کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ بریلوی دیوبندی ان اختلافات کو کی حد تک کی دین سمجھیں گے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو آپ نے سمجھنا ہے دین کو، بنیادی چیزیں سمجھنی ہے تو پہلے اوپر چلے جائیں، پوری دنیا میں دیکھیں، یہ تو صرف بر صغیر کا معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا جی کہ ہم ایک کی کیوں کرتے ہیں، سب کی کیوں نہیں کرتے، اور اس کے بعد کسی کی کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ابھی کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے، اور ان کی جہاں جہاں کوئی کمزوریاں رہ گئی تھیں وہ بعد میں آنے والوں نے درست کر دی۔ ہم ان کو بھی نبی کی طرح نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے، لیکن ہم ادب و احترام کرتے ہیں۔ اگر کسی صاحب علم جن کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں، تقوی میں بھی کوئی شک نہیں، ان کی کوئی غلطی پہ بھی ہمیں آگاہی ہو جائے تو ہم ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے، ان کا پھر بھی احترام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ فرمائش آئی کہ آپ جس طرح سمجھاتے ہیں تو مسئلہ ہے رفع الیدین بھی سمجھا دیں۔ اب بغیر کسی تعصب کے ہم نے یہ پڑھنا ہے